ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اس پر میں نے لاہور پڑھی۔ اس آدمی کی تنبیہ مجھے حواس میں لے آئی اور میں ناک کو گولی سے اڑانے کے خیال سے باز رہا۔ اس آدمی نے ہمیں کٹیا کے نزدیک پہنچنے کے بعد ایک جگہ روک دیا۔ یہاں سے اس شیطان کی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کٹیا کے دروازے کے آگے چند قدم کے فاصلے پر درختوں کے نیچے پڑا تھا۔ اس کی لاش واقعی تازہ تھی، جوں کی توں، جیسے ابھی ابھی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر جو گیروے رنگ کی دھوتی تھی وہ البتہ اپنا رنگ کھو بیٹھی تھی، جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو کر پھٹ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے لاش کی چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کہیں بھی وہ کالا ناگ نظر نہ آیا جس کے میں نے اتنے چرچے سن رکھے تھے۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر بابا کے چیلے کی لاش دیکھنی چاہی، تب ہی وہ آدمی کود کر اچانک میرے سامنے آیا اور کہمکانہ انداز میں بولا، شاپ آگے نہ جاؤ۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور جب لاش پر نظر کی تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاش کے سرہانے وہ کالا ناگ پن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس کی دھوری لمبی اور سرخ زبان بار بار باہر نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ چند لمحے بھی اس کی طرف دیکھنا آسان نہ تھا۔ ویسے ہم لوگ پوری طرح چوکس تھے۔ اس ناگ کی طرف سے حملہ آور ہونے کی صورت میں ہمارا اسلحہ گولیاں اگلنے کے لیے تیار تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ حملہ ادھر سے ہوا نہ ادھر سے۔ ہم وہاں سے بخیر عافیت واپس آ گئے۔ میں نے واپس آتے ہوئے راستے میں اس آدمی سے سوال پوچھا کہ وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس بابا کے چیلے پر عذاب آیا ہے آج کل کہاں ہے؟ شاپ، وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ لاپتہ ہو گئی ہے؟ ہم سب کے چہروں پر سوال ابھرا، مگر کیسے؟ شاپ، وہ اس واقعے کے بعد چند روز تک نظر آئی، پھر غائب ہو گئی۔ جنگل میں اپنے کام پر گئی تھی۔ اس دن اس کا بھائی اس کے ساتھ نہ تھا، بس جنگل میں ہی کہیں رہ گئی۔ معلوم نہیں کسی کھائی میں گر کر مری یا کسی درندے کے ہتھے چڑھ گئی۔ ویسے اس کا بھائی بستی میں موجود ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں۔ اس کے بھائی سے ملنا وقت ضائع کرنا تھا، اس لیے کہ اس سارے ڈرامے میں اس کا کردار خاموش تھا۔ سب کچھ اس کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس سارے عرصے میں اس پر غشی طاری رہی۔ وہ ہمیں بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ کٹیا سے واپس آ کر ہم نے کچھ وقت بستی میں گزارا۔ مجھے سورج بابا کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، لیکن وہ آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہم اس بستی میں زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے پڑاؤ تک پہنچنا ضروری تھا۔ دوسرے اس بات کا بھی خیال تھا کہ چچا جان ہم لوگوں کی طرف سے فکر مند ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارا پروگرام سے پہر تک واپس پہنچ جانے کا تھا۔ اب سورج مغرب کی گود میں تھا اور روشنی تیزی سے مان پڑتی جا رہی تھی۔ کرم الہی اور فضل الہی بھی اندھیرے سے پہلے اپنے علاقے میں پہنچنا چاہتے تھے۔ اندھیرے کا سفر اس گھنے جنگل میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا دل پر جبر کر کے ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے جنگل کی طرف چل دیے اور سورج کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے پڑاؤ میں داخل ہو گئے۔ چچا جان کے بارے میں ہمارا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ بے قراری کے عالم میں جھونپڑی کے باہر ٹہل رہے تھے اور منشی انہیں تسلیاں دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر منشی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ جب ہم لوگ قریب پہنچے تو چچا جان نے ڈانٹ پلانے والے انداز میں کہا، بھائی تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ جواب میں ہم نے انہیں وہاں پیش آنے والا سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے، ہاں اس قصے کو میں نے بھی مزدوروں سے سنا تھا، لیکن اس قصے کو قصے سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ میں نے اسے جھوٹ کا پلندہ ہی جانا تھا، لیکن اب جب تم لوگ اپنی آنکھوں سے اس خبیث کی لاش دیکھ کر آ رہے ہو، یقین کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مزدوروں کی بستی میں آج تک نہیں گئے؟ میں نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، آج تک نہیں گیا، اس لیے کہ مزدوروں سے براہ راست میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ کام اپنا منشی کرتا ہے۔ اچھا چچا جان، ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ وہ کیا؟ راستے میں اتفاقاً ہماری اس سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ وہ
रीछ नुमा इंसान या इंसान नुमा रीछ जो तुम बता रहे थे। ये कहते हुए चचा जान ने रईस भाई की तरफ देखा। रईस भाई फौरन से बोले, जी अब्बा जान। और ये कहकर रईस भाई ने उस रीछ इंसान से मुताल्लिक तमाम रूदात चचा जान के गोशगुजार कर दी। हमारी बातें सुनकर चचा जान फिक्र में डूब गए थे और फिर बड़े गहरे लहजे में बोले, उस रीछ नुमा इंसान से निजात हासिल करना होगी, वरना सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चचा जान आप फिक्र न करें, हम लोगों ने उससे छुटकारा हासिल करने का प्रोग्राम मुरतब कर लिया है। कल ही इस प्रोग्राम पर अमल शुरू हो जाएगा। ये कहकर हमने अपना सारा प्रोग्राम चचा जान के सामने रख दिया। चचा जान ने सारी बातें सुनकर अपने मशवरों से नवाजा और हमने उनके मशवरों को गिरा से बांध लिया। दूसरी सुबह का सूरज हमारे लिए चैलेंज बनकर उभरा। ये चैलेंज अपनी जान जोखिम में डालने से कम न था, क्योंकि हम में से एक आदमी भी पेशावर शिकारी न था। ये ठीक है कि रईस भाई का निशाना बहुत अच्छा था। उधर करम इलाही और फजल इलाही को भी अपने निशाने पर नाज था। अगरचे बंदूक मैंने बहुत कम चलाई थी, इसके बावजूद मेरा निशाना इतना बुरा न था, लेकिन उस रीछ नुमा इंसान को ठिकाने लगाने के लिए अच्छे निशानों से ज्यादा अच्छी हिम्मत की जरूरत थी। हम दोनों अपनी हिम्मतें आजमा चुके थे। करम इलाही और फजल इलाही भी जीदाद मालूम होते थे। अल्लाह पर भरोसा करके हम चारों ने उस रीछ नुमा इंसान से निमटने का प्रोग्राम बना लिया था और इस मिशन को खुफिया रखने का खास एहतमाम किया था। यही वजह थी कि हमने तय किया कि किसी मजदूर को अपने साथ न रखेंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक करम इलाही और फजल इलाही अपनी राइफलों समेत हमारे पड़ाव पर पहुंच गए थे। उन दोनों को देखकर हमारे मुंशी का माथा टनका और वो अब हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा था ताकि हमारी बातों से कुछ अंदाजा लगा सके। कुछ देर के लिए तो मुंशी चाय वाय का इंतजाम करने बाहर गया, तो मैंने रईस भाई से कहा, इस मुंशी को अपने साथ क्यों ना ले ले। क्यों? रईस भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बहुत बेकरार नजर आ रहा है रईस भाई, साथ ले लेते हैं, जरा तफरी भी रहेगी। कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान ही उठा लेगा। वैसे भी ये मुंशी उस इंसान नुमा रीछ की राज से वाकिफ है। रईस भाई ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है ले लेते हैं, लेकिन रईस भाई इसको ये नहीं बताइएगा कि हम रीछ इंसान को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इससे सिर्फ आम शिकार का जिक्र कीजिएगा। अच्छा ठीक है। रईस भाई ने मेरी बात समझते हुए गर्दन हिला दी। करम इलाही और फजल इलाही चूंकि इस गुफ्तगू के पस मंजर से वाकिफ न थे, इसलिए उनके चेहरों पर सवाल आ जा रहे थे। फिर जब मैंने उस रीछ नुमा इंसान से पहली मुलाकात का हाल उन्हें सुनाया और ये बताया कि मुंशी किस तरह सर पर पांव रखकर वहां से भाग गया था, तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खिलकर हंसे। करम इलाही ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ भाई फिर तो मजा रहेगा इनके साथ। कोई आधे घंटे बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में उस मुकाम की तरफ रवाना हुए जहां कल इंसान नुमा रीछ से मुलाकात हुई थी। वहां उसका मिल जाना यकीनी तो न था, लेकिन तय ही यही हुआ था कि हम अपनी मुहिम का आगाज उसी जगह से करेंगे। इस फैसले के पीछे कोई वाज़ेह मंतक न थी, लेकिन इस मुहिम का आगाज कहीं से तो करना था। लिहाजा यही तय हुआ कि उसकी तलाश उसी मुकाम से की जाए, शायद आसपास के इलाके में उससे कहीं मुलाकात हो जाए। मुंशी हमारी गाड़ी में मौजूद था और बहुत खुश था। कोई खुश क्यों ना होता, उसे हमने साथ जो ले लिया था। उसे क्या मालूम था कि आइंदा कैसे कैसे सख्त मुकामात आने वाले हैं। उस मुकाम पर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ियां एक तरफ खड़ी कर दी और जंगल में दाखिल हो गए। रईस भाई सबसे आगे थे, उनके पीछे मुंशी, फिर मैं और मेरे पीछे वो दोनों भाई। जगह कुशादा होती तो हम सब साथ ही चलने लगते। हम लोग बहुत एहतियात से चारों तरफ नजरें दौड़ाते आगे बढ़ रहे थे। यकायक हमारे पांव जैसे जमीन पर गड़ गए। पांव गड़ने की वजह दरअसल वो चीख थी जो नजदीकी से सुनाई दे रही थी। अभी हम सोच ही रहे थे कि ये चीख किसकी है कि सामने से मुंशी भागता हुआ नजर आया। उसके कंधे पर एक लंगूर सवार था। खौफ के मारे मुंशी का बुरा हाल था। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक आवाजें निकल रही थी और हालत ऐसी थी कि हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वो हाथ में पैजामे का कमरबंद थामे लंगूर को कंधे से उतारता चीखता चला जा रहा था। दुहाई देता हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम चारों को देखकर
اس لنگور نے منشی کے کندھے سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا درختوں میں گم ہو گیا۔ رئیس بھائی نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ میں نے ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کل ہم نے ایک لنگور مارا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ہم سب بھی رئیس بھائی کی تقلید میں چل دیے۔ ہم نے جلد ہی رئیس بھائی کو جا لیا اور ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے درخت کی اوٹ پہ سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہماری آہٹ سن کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور خاموشی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب بہت آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ جب میں پتھر پر ان کے برابر کھڑا ہوا تو سامنے بڑا عجیب منظر تھا۔ بہت سے لنگور ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے اور درمیان میں اس لنگور کی لاش پڑی تھی جسے رئیس بھائی کی رائفل نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لاش کے بالکل ساتھ ہی ایک اکیلا لنگور سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ مرنے والے لنگور کی مادہ تھی۔ یہ سارے لنگور اتنے نظم و ضبط سے براجمان تھے کہ انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ غالباً وہ مرنے والے لنگور کی لاش پر ماتم گنا تھے۔ ہم لوگ کچھ دیر بڑی دلچسپی سے اس تعزیتی جلسے کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی نشست میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو ہم لوگ خاموشی سے وہاں سے ہٹ آئے اور اپنی راہ لگ لیے۔ اے منشی، تم کہاں چپ چاپ کھسک لیے تھے؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں رہ گیا تھا، بس ذرا اسے چھیڑنے کے لیے بولا، بھائی جہاں جایا کرو ذرا بتا کر جایا کرو۔ بڑی خیر ہو گئی آج، ورنہ یہ لنگور منشی کو اٹھا کر لے جاتے اور اس سے روٹیاں پکواتے۔ فضل الہی نے یہ ساری بات اتنی سنجیدگی سے کہی، اتنی سنجیدگی سے کہ رئیس بھائی کو بھی ہنسی آ گئی۔ صاحب جی، وہ اچانک ہی میرے اوپر کود پڑا تھا، بس اسی لیے میں ڈر گیا تھا، ورنہ مجھے معلوم ہوتا کہ لنگور میرے کندھے پر آ بیٹھا ہے تو میں بھلا ڈرتا ہی کیوں؟ منشی نے جھیپ مٹاتے ہوئے ذرا گردن اکڑا کر کہا، ہاں ہاں، دیکھو بھلا، تمہیں اگر معلوم ہوتا کہ لنگور تمہارے کندھے پر آ بیٹھا ہے تو تم فوراً اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، لو بیٹا آج کا تازہ اخبار پڑھو۔ اس مرتبہ کرم الہی نے منشی کی خبر لی۔ ہم لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ بیچارہ منشی شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ دوپہر تک ہم لوگوں نے جنگل کا خاصا حصہ چھان مارا تھا، لیکن اس ریچھ نما انسان سے کہیں ملاقات نہ ہوئی۔ اب بھوک لگنے لگی تھی، لہٰذا ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ منشی نے ایک چادر بچھا کر کھانا لگا دیا۔ منشی تھا بڑا سلیقے مند۔ اس نے اس جنگل میں بھی کچھ اس طرح کھانا پیش کیا کہ ہمیں لگا جیسے ہم جنگل میں نہ ہوں، گھر میں ہوں۔ کھانا کھا کر کچھ دیر ہم لوگوں نے آرام کیا اور پھر راہ متعین کر کے اس لاش انسان کی تلاش میں نکل پڑے۔ ویسے آج کا دن ہمیں ضائع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم چونکہ خاص طور پر اس ریچھ انسان کی تلاش میں نکلے تھے، اس لیے اس کا دکھائی دے جانا محال ہی تھا۔ یوں تو بغیر ڈھونڈے ہمیں وہ 2 بار مل چکا تھا۔ ایک دو بار کچھ ایسے جانور دکھائی دیے جنہیں شکار کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچ کر شکار کو سامنے سے گزر جانے دیا کہ کہیں گولی کی آواز سے چونک کر وہ ریچھ انسان اس علاقے سے فرار نہ ہو جائے۔ اس ساری احتیاط کا شام تک یہ نتیجہ نکلا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جنگل میں ویسے بھی شام جلد ہی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اب اپنی گاڑیوں کی طرف رخ کیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جانا تھا۔ دوسرے دن کا پروگرام طے کر کے کرم الہی اور فضل الہی اپنے علاقے کی طرف چلے گئے اور ہم اپنے جنگل کا رخ کر کے اپنے جنگل کی طرف آنے لگے۔ آگے جا کر ایک دوراہا آتا تھا۔ ایک سڑک مزدوروں کی بستی کی طرف جاتی تھی اور دوسری ہمارے پڑاؤ کی طرف۔ جب ہم اس دوراہے پر پہنچے تو وہاں 4-5 مزدور کھڑے نظر آئے۔ ارے بھئی، یہ تمہارے لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ رئیس بھائی نے منشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ منشی انہیں دیکھ کر پہلے ہی تذبذب کے عالم میں پڑ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولا، پتہ نہیں صاحب، آپ ذرا گاڑی روکیں، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ رئیس بھائی نے گاڑی ان مزدوروں کے پاس جا کر کھڑی کر دی۔ منشی کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ یہ مزدور اپنے ہی تھے۔ منشی گاڑی سے اتر کر ان کے پاس چلا گیا۔ مزدوروں نے منشی کو گھیرے میں لے لیا اور لگے چائے چائے کرنے۔ وہ اپنی زبان میں منشی کو کچھ بتا رہے تھے اور منشی کے چہرے پر ان کی باتیں سن سن کر ہوائیاں اڑتی جا رہی تھیں۔ رئیس بھائی، منشی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ رئیس بھائی نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔
کہیں وہ انسان ریچھ ان مزدوروں کو تو نظر نہیں آ گیا؟ شاید آ گیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ رئیس بھائی فکر مند ہوتے ہوئے بولے۔ ارے آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ منشی کو بات کر کے تو آنے دیں، ممکن ہے کوئی اور بات ہو۔ میں نے رئیس بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ گفتگو ابھی تک جاری تھی۔ منشی بار بار ہماری طرف پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس دیکھنے نے ہمیں اور ششوپنج میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں جیپ سے کود کر منشی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، منشی کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بڑا خطرناک ہے صاحب، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیے، میں ابھی ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ منشی نے بڑی صفائی سے مجھے وہاں سے ٹال دیا۔ ہاں بھائی، کیا چکر ہے؟ رئیس بھائی نے مجھے گاڑی کے نزدیک آتے دیکھ کر پوچھا۔ رئیس بھائی، منشی کہہ رہا ہے کہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ ہٹ، گھامڑ کا بچہ، بلا وجہ سسپینس پیدا کر رہا ہے۔ بتایا کیوں نہیں اس نے؟ ٹھہرو، ذرا میں پوچھ کر آتا ہوں۔ رئیس بھائی خان صاحبی پر اتر آئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے رئیس بھائی پر قابو پایا، ورنہ اب تک تو منشی کی خیریت پوچھی جا چکی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد منشی بھاگتا ہوا آیا اور اچھل کر جیپ میں بیٹھتا ہوا بولا، صاحب جی غضب ہو گیا۔ رئیس بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے ہونٹ سختی سے بھینچے دیکھے، شاید وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ منشی کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ کیا وہ ریچھ انسان تو نہیں نظر آ گیا ان لوگوں کو؟ میں نے فوراً منشی سے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس سے زیادہ بھیانک بات ہوئی ہے۔ منشی گہرا سانس لے کر بولا، اب جلدی بتا دو کیا ہوا ہے۔ صاحب جی، کل آپ لوگ مزدوروں کی بستی کی طرف گئے تھے نا؟ ہاں گئے تو تھے، بس آپ لوگوں کے وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد سورج بابا بستی میں نمودار ہو گئے تھے۔ وہ حسب معمول اگنی پوجا تک وہاں رہے۔ اس اثنا میں وہ کالا ناگ بھی ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سورج بابا نے پچھلی بار کی طرح اس ایک بڑے پیالے میں اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا، پھر وہ ناگ کچھ دیر ان کے سامنے پھن پھیلائے کھڑا رہا، جیسے نظروں ہی نظروں میں کوئی بات ہو رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد سورج بابا نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر وہ بڑی خاموشی سے چبوترے سے اتر کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ چاند کی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آنے تک وہ بستی میں رہے اور اگنی پوجا ختم ہوتے ہی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دورائے تک بستی کے لوگ ان کے ساتھ آئے صاحب۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بستی کے لوگوں کو لوٹ جانے کو کہا اور خود سامنے والے جنگل میں داخل ہو کر گم ہو گئے۔ یہاں تک کہہ کر منشی سانس لینے کے لیے رکا۔ منشی، وہ بھیانک بات ابھی تک نہیں آئی ہے۔ رئیس بھائی سے آخر صبر نہ ہو سکا۔ صاحب جی وہی بتانے جا رہا ہوں، آپ گاڑی چلائیں، منشی نے بڑی نرمی سے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر رئیس بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تو صاحب جی پھر یہ ہوا کہ آج صبح جب وہ 3 مزدور بابا کے چیلے کی کٹیا پر پہنچے تو انہوں نے وہاں معاملہ ہی الٹا پایا۔ اس شیطان کی لاش وہاں موجود نہ تھی، اور وہ ناگ جسے سورج بابا نے رات کو اپنے ہاتھوں دودھ پلایا تھا، کچلا پڑا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی پتھر سے اس کا منہ کچل دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ مزدور بستی میں آئے، لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس خبر نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے آس پاس کا تمام علاقہ چھان مارا، لیکن اس چیلے کی لاش کہیں نہیں ملی۔ پتہ نہیں وہ لاش کہاں غائب ہو گئی۔ منشی نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو ختم کیا۔ یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہوئی۔ 26 سال سے وہ لاش غیر محفوظ ہونے کے باوجود محفوظ پڑی تھی۔ اب ایک ہی رات میں یہ انقلاب آ گیا، اور وہ سورج بابا کے جانے کے بعد فوراً۔ میں رئیس بھائی سے مخاطب تھا۔ یہ حرکت کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رئیس بھائی نے سوچتے ہوئے کہا، اور پھر منشی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یہ مزدور یہاں کیا کر رہے تھے؟ اصل میں سورج بابا اس جگہ سے جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لوگ اسی امید میں یہاں موجود تھے کہ شاید سورج بابا کہیں دکھائی دے دیے جائیں تو وہ لاش غائب ہونے کی خبر ان تک پہنچا دیں۔ بھئی وہ تو اب 12 سال کے بعد ہی لوٹیں گے۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں صاحب جی، ریت تو یہی ہے، منشی نے جواب دیا۔ ہم پڑاؤ تک اس مسئلے پر غور کرتے آئے کہ یہ لاش کس نے اڑائی ہوگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔
جب ہم نے انسان ریچھ کے نہ ملنے اور چیلے کی لاش غائب ہو جانے کی خبر چچا جان کو سنائی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کرم الہی اور فضل الہی نے صبح ہی ہمارے پاس پہنچ جانا تھا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ان کے آنے کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ وقت مقررہ سے جب 2-2.5 گھنٹے اوپر ہو گئے تو رہی سہی امید بھی خاک میں مل گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ کہاں رہ گئے۔ رئیس بھائی بھی فکر مند ہو گئے، کہیں گاڑی واڑی نہ خراب ہو گئی ہو۔ نہیں، گاڑی تو ان کی ٹھیک ہے، ان پر خوف تو نہیں سوار ہو گیا؟ ہاں، خوف کیسا، ابھی تو ان دونوں نے اس انسانی ریچھ کو دیکھا تک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پھر آخر کیا ہوا ہوگا؟ سارا پروگرام چوپٹ کر دیا۔ آئے ہم دونوں ہی چلتے ہیں، میں نے اپنی بندوق ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، یہ کہہ کر رئیس بھائی کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں منشی بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے فارسٹ آفیسر کے آنے کی اطلاع دی۔ چچا جان اس وقت پڑاؤ میں موجود نہ تھے، وہ اوپر کٹائی کی نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے، لہٰذا رئیس بھائی کا رکنا بہت ضروری تھا۔ مجبوراً پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ فارسٹ آفیسر رئیس بھائی سے ہی ملنے آیا تھا، وہ انہیں اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ رئیس بھائی نے اسے بٹھا کر چائے وغیرہ پلائی، پھر مجھ سے یہ کہہ کر کہ میں 2-2.5 گھنٹے میں واپس آتا ہوں، فارسٹ آفیسر کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ کر رسالہ پڑھنے لگا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ دماغ پر چونکہ سورج بابا، ان کا چیلا اور انسان ریچھ بسا ہوا تھا، اس لیے ان کا خواب میں آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ میں نے خواب میں سورج بابا کو دیکھا، وہ ایک پتھر پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے، سرخ و سفید چہرہ، سر اور داڑھی کے بال ایک سفید ریشم جیسے، جسم پر گیروے رنگ کی دھوتی پہنے ہوئے تھے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا تھی۔ وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چچا جان سامنے کھڑے تھے۔ دوپہر ہو گئی ہے بھائی، کیا کھانا نہیں کھانا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ میں فوراً ہی اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلا۔ اتنی دیر میں منشی نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے خواب کے بارے میں چچا جان کو بتایا تو وہ خوب ہنسے، لیکن میری چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، اس خواب نے تم پر گہرے اثرات چھوڑ دیے ہیں؟ چچا جان، نہ جانے بار بار مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ ان کی نصیحت کے مطابق میں نے آرام سے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا۔ رئیس بھائی ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ چچا جان کٹائی کی نگرانی کے لیے اوپر جا رہے تھے، مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں یہ سوچ کر کہ تنہا جھونپڑی میں رہ کر کیا کروں گا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ آدھے گھنٹے تک ہم جنگل کے نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ جب ہم پڑاؤ پر پہنچے تو وہاں ہر طرف بانسوں کا ڈھیر تھا۔ 2-4 آدمی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان بانسوں کے ڈھیروں کے درمیان ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ چچا جان اس جھونپڑی میں بیٹھ کر بانسوں کا حساب کتاب کرنے لگے۔ میری دلچسپی کا یہاں کوئی سامان نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں مزدوروں کو یہاں بانسوں کو کاٹتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن یہ جگہ تو بطور گودام استعمال ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ کٹائی تو کہیں بہت اندر جا کر ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر گھوم کر گزارا۔ جب اچھا خاصا بور ہونے لگا تو چچا جان سے جانے کی اجازت چاہی۔ ارے کیوں بھائی، بور ہو گئے ہو کیا؟ چچا جان نے قلم روکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے رئیس بھائی اب تک آ گئے ہوں گے، میں چلتا ہوں۔ اچھا ٹھہرو، میں کسی آدمی کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں پڑاؤ تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کسی کو آواز دی۔ ارے نہیں چچا جان، کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا تو راستہ ہے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یہ بات اس یقین سے کہی کہ چچا جان کو مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہنچ جانا۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر بڑے اطمینان سے اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑی دیر چلا ہوں گا کہ سامنے سے منشی آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ منشی، رئیس بھائی آ گئے کیا؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس سے پوچھا۔ جی ہاں آ گئے ہیں، انہیں کھانا کھلا کر ہی وہاں سے چلا ہوں، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ۔ ٹھیک ہے، میں اب وہیں جا رہا ہوں۔ صاحب جی، آپ کو راستہ تو یاد ہے نا؟
ہاں، راستہ تو سیدھا سیدھا ہی ہے منشی، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بس یہیں سے میری بدبختی کا دور شروع ہو گیا۔ میں جس راستے کو سیدھا اور آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا ٹیڑھا اور مشکل ثابت ہوا کہ ایک قیامت مجھ پر سے گزر گئی۔ وہ راستہ واقعی سیدھا تھا، بس ایک جگہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس دوراہے پر جہاں دو پگڈنڈیاں دو مختلف سمتوں کو جاتی تھیں، میں دائیں جانب والی پگڈنڈی کے بجائے بائیں جانب والی پگڈنڈی پر چل پڑا، اور ہوش اس وقت آیا جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں جنگل کی بھول بھلیوں میں پھنس چکا تھا۔ میں اپنے اندازے سے جیسے ہی سیدھی راہ پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ راستہ آگے چل کر کسی اونچی چٹان پر ختم ہو جاتا، یا آگے کوئی کھائی آ جاتی، یا پھر گھنا جنگل شروع ہو جاتا۔ نتیجے میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ راستہ بھولنے کا خوف میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا، اور نہایت مزیدار بات یہ تھی کہ میں قطعاً نہتھا تھا۔ بندوق میں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلا تھا، اور چاقو جیسی چیز بھی اپنی جیب میں نہ رکھی تھی۔ کسی درندے سے سامنا ہونے کی صورت میں سر جھکا کر خود کو پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ذرا اپنے حواس درست کیے جائیں۔ حواس درست کرنے کے لیے کسی بدترین بات پر غور کرنا ضروری تھا۔ مثلاً میں نے سوچا کہ شاید میں اب کبھی اپنے پڑاؤ تک نہ پہنچ سکوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں پڑاؤ تک نہ پہنچا تو اس درندوں سے بھرے جنگل میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ فرض کرو اگر درندوں سے بچا بھی رہا تو اس جنگل میں کتنے دن بھوکے پیٹ زندہ رہ سکوں گا۔ لہٰذا میں نے فوراً بڑی فراخ دلی سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں بہت جلد اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں۔ جب میں نے موت کو چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا تو آپ یقین جانیں کہ میرے دل سے خوف کے بادل فوراً ہی چھٹ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی مدافعت کے لیے ایک لمبا سا بانس توڑا اور اسے لاٹھی کی طرح ہاتھ میں تھام لیا۔ فوراً ہی دل میں اعتماد پیدا ہوا کہ چھوٹا موٹا جانور اتنی آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا وقت نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی اور دن کی روشنی میں راستہ تلاش کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی کر لینی چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ جاؤں تو جاؤں کدھر؟ فوراً ہی ایک ترکیب دماغ میں آئی کہ اللہ کا نام لے کر سکہ اچھالا جائے اور دو منتخب راستوں میں سے ایک پر سکے کے مطابق چلا جائے۔ سکہ اچھال کر میں نے ایک سمت پکڑ لی اور تیز تیز چلنے لگا۔ آگے جیسے ہی راستے میں پیچیدگی پیدا ہوتی میں فوراً سکے کا سہارا لیتا اور پھر چل پڑتا۔ میں تقدیر کے سکے کے سہارے آگے تو بڑھ رہا تھا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ بس خدا کے بھروسے آگے چلتا جا رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور وہ وقت زیادہ دور نہ تھا کہ جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا بند ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ جنگل میں مکمل تاریکی پھیلتی، میں آگے بڑھنے کا پروگرام ملتوی کر کے ایک اونچے اور مضبوط درخت کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ اس جنگل میں ایسے درختوں کی کمی نہ تھی۔ بالآخر ایک درخت پر میری نظریں جم گئی۔ یہ درخت اونچا تھا، مضبوط تھا اور ذرا الگ تھلگ تھا۔ بس میں نے اس درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی ایک ذریعہ تھا جس سے میں خود کو محفوظ رکھ سکتا تھا، وہ بھی کسی حد تک، کیونکہ ریچھ یا وہ انسان نما ریچھ آسانی سے اس درخت پر چڑھ کر میری خیریت پوچھ سکتا تھا۔ مجھے درخت پر چڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ بچپن کی پریکٹس کام آ گئی تھی۔ میں نے درخت پر ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گیا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ جنگل کی یہ پرفسوں رات کسی طرح خیریت سے گزر جائے۔ مصیبت کے وقت خدا ہمیں کثرت سے یاد آتا ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کو ہوگا۔ اگر یہی شدت خوش بختی کے زمانے میں بھی برقرار رہے تو شاید ہم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ میں نے سوچا، میں دھڑا دھڑ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، خدا کے حضور گڑ گڑا رہا تھا کہ اے اللہ، مجھ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا، جنگل کے اس جال سے نکال دے میرے مالک، میرے جان کی حفاظت کر میرے مولا۔ دعا مانگتے مانگتے میرا دھیان پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب تک ان لوگوں کو میرے گم ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہے ہوں گے۔ پھر سوچنے لگا، وہ لوگ مجھ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ مجھے
اس رات کی شر سے بچانے کی ان کے پاس کیا تدبیر ہو سکتی تھی بھلا؟ اگر کوئی تدبیر تھی تو میرا ذہن اسے سوچنے سے قاصر تھا۔ بعد میں رئیس بھائی کی زبانی معلوم ہوا کہ جب چچا جان مغرب کے وقت پڑاؤ میں پہنچے تو رئیس بھائی نے انہیں تنہا دیکھ کر میرے بارے میں پوچھا۔ چچا جان کے جواب نے رئیس بھائی کو لرزا دیا تھا، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق مجھے کب کا پڑاؤ میں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو فوراً ہی صورتحال کی سنگینی کا علم ہو گیا۔ رئیس بھائی ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگے، اور اس وقت جب میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا، ٹھیک اسی وقت وہ فارسٹ آفس کے بنگلے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صورتحال بتا کر جنگل کے محافظ اور سرچ لائٹس وغیرہ حاصل کی، پھر پڑاؤ پر واپس آ گئے۔ وہاں سے انہوں نے چند مزدوروں کو پکڑا اور 10-12 آدمیوں کا یہ قافلہ مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ساری رات ڈھول پیٹتے، مجھے آوازیں دیتے، درختوں پر سرچ لائٹیں ڈالتے، جانے جنگل میں کہاں کہاں مارے پھرتے رہے، اور میں جانے جنگل کے کس حصے میں اپنی جان چھپائے سحر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ قیامت کی رات تھی۔ تنہا آدمی، درندوں سے بھرا جنگل، خوفناک تاریکی، عجیب عجیب لرزا دینے والی آوازیں، لمحہ لمحہ خوف، لمحہ لمحہ حیرت اور وسوسے، طرح طرح کے خیالی ہیولے۔ اس رات معلوم ہوا کہ جنگل کی سائیں سائیں کیا ہوتی ہے۔ وہ پوری رات جیسے سولی پر گزری ہو۔ سولی پر بھی شاید اتنا خوف، دہشت اور بے چینی نہ ہوتی ہوگی جتنی اس رات میں ہوئی تھی۔ ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے تھے، ہر آواز پر دل دھڑکتا اور حلق میں آ جاتا محسوس ہوتا۔ میں بانس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھورتا، کچھ نظر نہ آتا۔ یہی عذاب جھیلتے جھیلتے بالآخر امید کا سورج چمکا۔ جنگل میں جہاں شام جلدی ہوتی ہے وہاں سحر دیر سے ہوتی ہے۔ میری گھڑی سورج طلوع ہونے کا اعلان کر رہی تھی، لیکن جنگل میں اس طرح اندھیرا پھیلا ہوا تھا جیسے رات کے 3 بجے ہوں۔ خیر، یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ رات بخیریت گزر گئی۔ اندھیرے کا کیا تھا، اس نے تو چھٹنا ہی ہے۔ جنگل کب تک اجالے کی کرنوں سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ روشنی پھیلنے کے ساتھ ہی میں نے درخت سے پھسلنا شروع کیا اور نیچے آ کر سوچنے لگا کہ اب کدھر کو جاؤں۔ تبھی کھوں کھوں کی آواز نے مجھے چونکنا کر دیا۔ یہ آواز میری پشت سے آئی تھی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور بانس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ ایک لنگور تھا جو درخت کی شاخ سے جھول رہا تھا اور اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے بانس کو ذرا حرکت دی تو وہ درخت سے کود کر زمین پر آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ میں نے فوراً بانس سیدھا کیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر رکا، کھو کھو کی آوازیں کیں اور پھر اسی تیزی سے واپس ہو گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گھورنے لگا۔ چند لمحوں بعد پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ اس مرتبہ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ پھر میرے نزدیک آ کر رکا، کھو کھو کی اور پھر تیزی سے واپس اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس کی اس حرکت سے الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر مجھے گھورنے کے بعد اس نے پھر وہی حرکت کی، تیزی سے میری طرف آیا، کھو کھو کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس مرتبہ میں کچھ سوچ کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ زور زور سے اچھلا، جیسے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر خوش ہوا ہو، اور آگے کی طرف بھاگا۔ میں چند قدم اس کی طرف اٹھا کر رک گیا۔ مجھے رکتا دیکھ کر اس نے پھر وہی حرکت کی، میری طرف تیزی سے آیا، کھو کھو کی اور پھر اسی تیزی سے واپس جا کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر اس کی جانب قدم بڑھایا تو وہ پھر زور زور سے اچھل کر آگے چل دیا۔ اس مرتبہ میں نے چند قدم کے بجائے 20-25 قدم اس کی سمت اٹھائے تو وہ چلتا ہی گیا۔ میں چلتے چلتے اچانک رک گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے جب چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے کھڑا پایا تو خود بھی رک گیا اور اسی انداز سے میری طرف تیزی سے آیا، دانت نکوس کر آوازیں نکالی اور پھر تیزی سے واپس چل دیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی کہ وہ لنگور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔
میں اسے خدا کی مدد سمجھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے مستقل اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر وہ زور زور سے چلتا اور پھر کبھی زمین پر اور کبھی درختوں کی شاخوں سے جھومتا تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ اس لنگور کی رہنمائی میں چلتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بڑے خطرناک راستوں سے گزار کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ چلتے ہوئے ایک ایسا راستہ آ گیا کہ مجھے ٹھہرنا پڑا۔ وہ لنگور تو بڑے مزے سے اس عمودی چٹان پر چڑھتا چلا گیا، لیکن میرے لیے اس چٹان پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ جب اس نے مجھے نیچے کھڑا دیکھا تو دانت نکوس کر آوازیں نکالی۔ غالباً وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کی ترغیب دے رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں چوپایا نہیں، 2 ٹانگ کا جانور ہوں، وہ بھی بولنے والا۔ کچھ دیر وہ چٹان پر بیٹھا قلہ بازیاں کھاتا رہا، پھر اچانک پھسل کر نیچے آیا اور میرے قریب سے گزرتا ایک طرف کو چل دیا۔ میں پھر اس کے تعاقب میں چل دیا، اور یہ اندازہ کرتے مجھے ذرا دیر نہ لگی کہ اب وہ جس راستے سے جا رہا تھا وہ گھوم کر ضرور اس چٹان کے عقب میں نکلتا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ راستہ خاصا گھوم کر چٹان کے پیچھے نکلا۔ وہ لنگور اچھلتا کودتا تیزی سے آگے چلا جا رہا تھا، اتنی تیز کہ میں پیچھے رہ جاتا تھا۔ مجھے پیچھے دیکھ کر وہ رک جاتا اور اپنے کان کھجانے لگتا۔ اب میں اس کے پیچھے چلتے چلتے تھکنے لگا تھا۔ منزل تھی کہ آنکھیں ہی نہیں دے رہی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے۔ اچانک خیال گزرا کہ یہ لنگور کہیں مجھے مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ ممکن ہے یہ مجھے لنگوروں کے گڑھ میں لے جا رہا ہو، شاید لنگور مجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ فوراً ہی ذہن نے اس خیال کی تردید کی۔ جانور میں اتنی عقل کہاں کہ وہ ایسی منصوبہ بندی سے کام لیں، اور پھر یہ سب اتفاقاً ہو گیا تھا۔ میں نہ راستہ بھولتا اور نہ اس لنگور سے ملاقات ہوتی۔ ہاں، یہ پڑاؤ سے مجھے کھینچ کر لاتا تو پھر تو کوئی بات بھی تھی۔ میں نے لنگوروں کو لاش کے گرد جس انداز سے بیٹھے دیکھا تھا، اس سے ان کی اسراریت اجاگر ہوتی ہے۔ خیر، جو کچھ بھی تھا سامنے آنے والا تھا۔ میں تو پہلے ہی کھلے سمندر میں ایک ٹوٹی کشتی میں سوار تھا۔ زندگی کی آس کے لیے میں ہر طرح کا خطرہ لینے کے لیے تیار تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس لنگور کے ساتھ نالے پر آ نکلا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اس نالے کو پار کرنا ہوگا۔ میں اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لنگور نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نالے کے کنارے پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے ان پتھروں پہ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن وہ لنگور مزے سے چھلانگیں مارتا جا رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد پتھروں کا ایک اونچا سلسلہ آ گیا۔ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ اس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ پتھر کچھ اس انداز سے رکھے ہوئے تھے کہ سیڑھیاں سی بنی ہوں۔ لنگور کے ساتھ میں نے ان پتھروں پر قدم جما کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر چڑھتے رہنے کے بعد جو اوپر نظر اٹھائی تو وہ لنگور وہاں نہیں تھا۔ میں نے ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر حضرت جی کہیں نہ دکھائی دیے۔ چڑھتے چڑھتے میرا سانس بہت چڑھ گیا تھا، لہٰذا ایک پتھر پر آرام کی غرض سے بیٹھ گیا۔ سانس درست ہونے میں 2-4 منٹ لگے، پھر اٹھا اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس لنگور کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اوپر ہی گیا ہے، لہٰذا میں اللہ کا نام لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو یہاں کا منظر ہی عجیب پایا۔ مجھے یکایک ایسا احساس ہوا جیسے میں کسی چڑیا گھر میں آ گیا ہوں۔ جہاں تک میری نظر گئی میں نے ہر طرف پرندوں کو ہی پایا، کبوتر، طوطے، مور، چیلے، شکرے، چڑیا، کوے، فاختائیں اور نہ جانے کیا کیا۔ اس طرح گھوم پھر رہے تھے جیسے دعوت میں آئے ہوئے ہوں۔ پھر میری نظر پاس ہی درختوں میں چھپی ہوئی ایک بانسوں کی خوبصورت کٹیا پر پڑی۔ میں ان پرندوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس کٹیا کی طرف بڑھا۔ جب میں کٹیا کے نزدیک پہنچا تو مجھے کوئی دروازہ نہ دکھائی دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کٹیا کی پشت ہے۔ میں دائیں جانب سے گھوم کر اس کے دروازے کی طرف بڑھا کہ اچانک میری نظر کسی چیز پر پڑی۔ میری تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ میں دم بخود اس شے کو دیکھتا ہی رہا۔ وہ کیا شے تھی؟
اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کل اس وقت پھر اپنی کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمکنار کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایسے کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔